جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذوالحج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور محرم کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سال کے جو 12 مہینے بنائے ان میں آخری مہینہ بھی محترم بنایا اور پہلا مہینہ بھی محترم۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مہینوں کی تعداد خود بتا دی۔ سورۃ التوبہ آیت 36 میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ یعنی 12 مہینے کا کانسیپٹ انسانی نہیں رحمانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، محترم ہیں، اور سال کا پہلا مہینہ محرم بھی انہی حرام مہینوں میں سے ہے۔ حدیث میں ان 4 مہینوں کی تفصیل مزید پتہ چلتی ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ 4 مہینے اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بھی محترم تھے۔ ان میں سے 3 مہینوں میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم میں حج کے لیے جاتے اور واپس آتے، اور چوتھے مہینے رجب کو انہوں نے عمرے کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور ہر طرف امن کی ضمانت ہوتی تھی۔ تو آج ہم محرم پر بات کر رہے ہیں، اور محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی اپنی ایک شان ہے، اپنی ایک خصوصیت، یہ انتہائی عظمت کا حامل ہے۔ یہ عظمت اس کے نام سے ہی واضح ہے، یعنی اس کی حرمت کی وجہ سے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اور محرم کا لفظی معنی ہوتا ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام۔ یہ محرم کے معنی ہے کہ یہ مقدس مہینہ ہے، عظمت والا ہے، قابل احترام مہینہ ہے۔ تو اگر یہ مہینہ قابل احترام ہے تو پھر ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ محرم الحرام کا نام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی سال کا آغاز اگر احترام سے ہو تو اختتام بھی احترام پر ہونا چاہیے، اور ان دونوں اینڈز کے بیچ میں بھی ہمارے تعلقات، ہمارے کام، ہمارے معاملات، ان سب کے اندر احترام اور خاص طور پر باہمی احترام کی روح پائی جانی چاہیے۔ ہم اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گھر والوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ملک کا اور پوری دنیا کا، کہ کیا واقعی اسلامی مہینے کی یہ روح لوگوں کے مزاج کے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ کیا بحیثیت انسان میں دوسرے انسانوں کا احترام کرتی ہوں؟ میں اپنے خاندان والوں کا احترام کرتی ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے دوستوں کا، ساتھیوں کا، کسی بھی انسان کا جس کے ساتھ میرا معاملہ پیش آتا ہے، اس کے ساتھ میرا معاملہ اور میرا رویہ کیسا رویہ ہے؟ میرے تعلقات اس کے ساتھ کیا احترام پر مبنی ہے یا بے حرمتی پر، اخلاق پر مبنی ہے یا بد اخلاقی پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کا احترام نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گویا یہ احترام ہمارے دین کا شعار ہے۔ احترام، دوسرے کی عزت کرنا، دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ہمارے دین کا پیغام ہے، یہ بنیادی روح ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اس احترام کو پامال کرنے والی ہو، چاہے وہ انسانوں کا احترام ہو، چاہے وہ انسانوں کے خالق یعنی رب العالمین کا احترام ہو، چاہے اس کی کتاب کا احترام ہو، چاہے اس کے بنائے ہوئے ان مہینوں کا احترام ہو، چاہے اس کے شاعر کا احترام ہو، شاعر اللہ کا۔ ہر وہ چیز جسے اللہ نے محترم قرار دیا، جسے اللہ نے قابل عزت قرار دیا، اس کی عزت کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھنا ہمارے دین کا پیغام ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو پھر ہم اپنے دین کو خود اپنے ہاتھوں سے نقصان دے رہے ہیں۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ابھی محرم شروع نہیں ہوتا کہ ہر طرف ایک سہم ہوتی، ایک خوف ہوتا ہے، ایک پریشانی کی فضا ہر طرف عام ہو جاتی۔ نئے سال کا آغاز خوشی اور احترام کی بجائے پریشانی اور بے چینی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ کیا واقعی یہ اسلام ہے؟ کیا واقعی ہم اسلامی روح کو زندہ کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اسلام کا پیغام یہی ہے؟ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ پھر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت میرے سامنے 90% یوتھ بیٹھی جو اس پاکستان کا اور امت مسلمہ کا ایک مستقبل ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو اپنے اندر جذب کر لیں کہ ہمیں احترام کی فضا کو رواج دینا ہے تو انشاءاللہ آئندہ افق میں تبدیلی آئے گی،
ہمیں نفرتوں کو ختم کرنا ہے، عداوتوں کو ختم کرنا ہے، ہمیں اپنی ذات سے آغاز کرنا ہے۔ مجھے دوسروں کا احترام سیکھنا ہے، کوئی میرا احترام کرے یا نہ کرے، کوئی میری حرمت کا پاس رکھے یا نہ رکھے، مجھے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤں گی، اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے معاملے میں، اپنے تعلقات میں رواداری اور انسانی جذبات اور انسانی احساسات کا خیال کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ مجھے صرف اپنے حقوق کو نہیں دیکھنا، مجھے حقوق دینے والا بننا ہے، اور جب ہم میں سے ہر شخص دینے والا بنے گا تو آپ دیکھیے کہ کیا کسی لینے والے کا ہاتھ خالی رہے گا۔ اس وقت بھی آپ امیجن کریں اگر اس ہال کے اندر سب دینے والے ہوں تو کیا کوئی لینے سے محروم رہے گا؟ لیکن اگر سب لینے والے ہوں صرف اور دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو تو کہاں سے کسی کو کچھ ملے گا؟ تو اسلام دینے کا سبق دیتا ہے، اپنی ذات سے آغاز کرنے کا سبق دیتا ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں ہی فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں چاہے وہ علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے صلاحیتیں ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، کچھ بھی ہے، جو بھی ملا ہے ينفقون، وہ دیتے ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں احترام کی فضا کو قائم کرنے کے لیے دینے والا بننا ہے، ہمیں آغاز کرنا ہے۔ نقطہ آغاز خود ہماری اپنی ذات ہوگی، پھر قریب ترین سرکل کو ہم بڑا کرتے جائیں گے، وسیع کرتے جائیں گے، اور وہ پوری دنیا تک انشاءاللہ پھیل جائے گا۔ یہی امن اور پیس کی ضمانت ہے، اس کے بغیر امن کا کوئی راستہ نہیں۔ جب تک ہم خود یہ تہیا نہ کریں کہ ہم نے امن سے رہنا ہے اور دوسروں کو بھی امن میں رہنے دینا ہے، اس وقت تک امن ہو نہیں سکتا۔ امن صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتا، کچھ کر کے دکھانے سے۔ تو انشاءاللہ ہم جو سنیں گے اس کو کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پہ ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت پر، نہ آبرو پر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سال کا تیسرا حصہ، یہ 4 مہینے محترم ہے، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ پھر ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2 وہ ظلم جس کو بخش دے گا۔ نمبر 3 وہ ظلم جو معاف نہ کیا جائے گا۔ پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا، دوسرا معاف کر دے گا، اور تیسرا معاف نہیں کرے گا۔ جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے۔ تو ظلم سے بچنے میں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے؟ شرک سے بچے۔ کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دیتا، جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، یعنی گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو پھر وہ انسانوں کا حق کہاں سے پہچانے گا؟ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ کا حق کی عبادت نہ دینا، یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان مال عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا۔ تو اس لیے انسان نمبر 1 اپنے ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹکے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا، کیونکہ جب تک
توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا. اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا, کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی, دن رات سے پہچانا جاتا ہے, لہذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے. تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے. یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات ہوگی. آج جو ہمارا محرم الحرام کے حوالے سے وہ حرمت انسان اور خصوصاً حرمت مسلمان کہ ان کا احترام کس طرح کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا. تو ہمیں دنیا میں ہی معاملہ صاف کر لینا چاہیے. تو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں, دکھائی جا رہی ہیں, کیا ان میں سے کوئی عادت, کوئی بات, کوئی چیز میرے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کر دیں, ورنہ وہ سب اگر ہمارے عمل میں موجود ہیں وہ باتیں, تو وہ ہمارے اعمال نامے میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو رہی ہیں, جمع ہو رہی ہیں. قیامت کے دن وہ سب کچھ تولا جائے گا اور پھر وہ سارے انسان کھڑے ہوں گے جن پر چھوٹا یا بڑا کچھ بھی ظلم کیا ہوگا. وہاں ان کا بدلہ دینے کے لیے ہمارے پاس نہ مال ہوگا اور نہ کچھ اور. وہاں بدلہ کس سے دلوایا جائے گا؟ اعمال سے, جو پہلے ہی شاید اپنے لیے بھی کافی نہ ہو. کہاں یہ کہ ہم دوسروں کو اپنے اعمال بانٹیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. حدیث میں آتا ہے عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا, اے میرے بندو, میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا. یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا, کسی مخلوق پر. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے, لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ حرام, ممنوع, کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا. اندھیرا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. رات کے وقت اگر آپ کو کہیں باہر نکلنا ہو کمرے سے اور لائٹ آن نہ ہو یا لائٹ چلی جائے تو دل کا کیا حال ہوتا ہے. دنیا میں تو آلٹرنیٹ بھی ہیں, لائٹ نہیں ہے تو آپ کوئی کینڈل جلا لیں, ٹارچ جلا لیں, اگر کچھ بھی نہیں تو آپ کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے نکل جائیں. قیامت کے دن کیا ہوگا جبکہ اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے, تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اب نے دیکھو جو سردی آ رہی ہے اور روشنی تھوڑی کم ہو رہی ہے سورج کی, یا بادل آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سا ڈپریشن ہونے لگتا ہے. تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے, اس دن اگر انسان کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا, اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے کسی مسلمان کو. یعنی خود بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا, تم جو چاہو اس سے کر لو, بلکہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہو تو آگے بڑھ کر اس منکر کو روکتا بھی ہے. ظلم کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے قابل نہ ہوں گے, ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, لیکن 2 لوگوں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی. وہ کون ہے؟ انتہائی ظالم حکمران, یعنی وہ حاکم جو لوگوں پر اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں, وہ قابل رحم نہ ہوں گے. اور دوسرا وہ شخص جو غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے ہی نکل جائے, دین سے ہی باہر ہو جائے, یعنی دین میں اتنی سختی اور اتنا تشدد کرے کہ وہ دین کی حدوں سے باہر ہو جائے. وہ بھی ظالم ہے, اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی. کیونکہ دین میں جو رخصتیں ہیں, دین میں جو خوبصورتی ہے, اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے. دین کا اعتدال اور دین کے حسن کو ختم نہیں کرنا چاہیے. ظلم عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان محترم ہے, اور مسلمان کا جو احترام ہے وہ باقی ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے, مالک ہے, رب ہے, معبود ہے, ان کے احترام پر تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں. قرآن محترم کتاب ہے, اسی طرح کعبۃ اللہ محترم ہے, اور ان چیزوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں.
لیکن جب بات آتی ہے مسلمان کی تو ہم احترام بھول جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا. کعبہ بیت اللہ, کیا کہتے ہیں اس کو؟ بیت اللہ الحرام. اس کے ارد گرد جو مسجد ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد الحرام. حرام کا معنی مقدس, ممنوع. عام طور پر لوگ اس کی طرف پاؤں کر کے لیٹتے بھی نہیں, کچھ اس کی طرف پیٹ نہیں کرنا چاہتے. کتنا محبوب ہے, کتنا محترم ہے, کتنا تقدس ہے اس کا, چومتے ہیں جا کر اس کو, سب جانتے ہیں نا اس کا احترام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا, تجھے مرحبا ہو, تو کتنا عظیم ہے, تیری حرمت کتنی عظیم ہے. لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے. اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. کبھی ہم نے کسی انسان کو اتنے احترام سے دیکھا؟ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی. ایک اس کا خون, دوسرا اس کا مال, اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان کیا جائے. گمان کو بھی حرام قرار دیا. ہر سوچئے ہم جو ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں, کوئی حق ہے, کوئی جواز بنتا ہے, ہم سمجھتے صرف جان, مال اور عزت ہی محترم ہے, اس کے بارے میں برا گمان بھی منع ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ ہیں کیونکہ وہ مومن کی شان کے خلاف ہیں. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی طرف سے دل میلا کر لیتے. بعض اوقات معاملے کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ بات دل میں بٹھا لیتے, پھر اس کو ایک معیار بنا لیتے, پھر اس کے اندر سے اس کو پرکھتے ہیں, پھر وہ شیشہ اپنی آنکھوں پہ چڑھا لیتے, پھر اسی میں سے دیکھتے ہیں اس کو, اس کی چال ڈھال, کلام, بات, ہر چیز. حالانکہ وہ 100% بھی غلط ہو سکتی ہے ہماری سوچ. خیال تو خیال ہوتا ہے, خیال کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہوتی, اس کو بنیاد تو نہیں بنایا جا سکتا. لہٰذا اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے, اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا, تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یقیناً یہ حرمت والا دن ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیا تم جانتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یہ حرمت والا مہینہ ہے. پھر آپ نے پوچھا, تم جانتے یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا, یہ حرمت والا شہر ہے. پھر فرمایا, بے شک اللہ نے تمہارے خون, تمہارے مال, تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن, تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے. تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو, اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو, اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو, لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے. ان احادیث کی روشنی میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں, کیا واقعی ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے؟ سوچئے, غور کیجئے, اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے, اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے, اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے عمر میں, اپنے ساتھیوں کو, اپنے خدمت گاروں کو, ان کا کتنا احترام ہے, کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں. کچھ معلوم نہیں قیامت کے دن ان کا درجہ کہیں بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں. کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں, حق رکھتے ہیں؟ دلوں کا جائزہ لیجئے. آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی, ساری بے چینیاں اور بے اطمینانیاں, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. صرف آج سے اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا, مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی ہے, تو آپ دیکھیے کہ پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی. اور کیوں کرنا ہے؟ کیا کسی سے انعام کی خاطر, کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں. کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا؟ اچھا یہ بتائیے مجھے, ہم احترام کرتے کیوں نہیں؟ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ تکبر, ایروگنس. ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے, کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے, پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے. حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے کیا جائے. ہم امن سے, احترام سے, سکون سے, خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی. بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں, کنڈیشنل.
شرط رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی فرض عائد نہیں ہوتا. اور ایگو، برا گمان، جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا نا تو رویے میں آتا ہی نہیں. جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے کیا وہ نگاہوں سے بھی نہیں چھلک رہا ہوتا؟ وہ چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، وہ رویوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے. اس کے لیے کسی خول چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. جب وہ اندر آ جائے گی تو باہر خود بخود آ جائے گی. یہی دین کا طریقہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے بلکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے، احترام کیسے کرنا ہے، کسی کی کیا چیز ہم پر حرام ہے جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، جس سے بچنا ہے. تو سب سے پہلے ہے جان کی حرمت. ہر انسان کو جینے کا حق ہے سوائے اس کے کہ اللہ اس کو یہ حق نہ دے. قرآن مجید میں قتل مومن کو حرام قرار دیا گیا. سورۃ النساء 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا. یعنی صرف ایک شخص نہیں، اگر ایک کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں تو وہ 10 کے 10، اور اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے تو وہ سارے کے سارے. پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کی جان اس قدر قیمتی ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کے بدلے میں وہ سب کو سزا دے سکتا ہے اگر وہ اس کے جان لینے میں شریک ہو. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں. مثلا جائیداد، خاندانی دشمنیاں، چھوٹی سی بات سے غصے میں فلیئر اپ ہو جانا، اور شک کی بنیاد پر، کھیل میں ہار جیت پر قتل ہو رہا ہے، غیرت کے نام پر، بعض اوقات صرف شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر، مذہبی بنیادوں پر، حسد کی وجہ سے. کسی دن کا کوئی اخبار اٹھا لیں بغیر کسی امتیاز کے، کوئی اخبار کسی بھی دن کا قتل کی خبر سے خالی نہ ہوگا. اور بتا رہی ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی نے 6 ماہ کی بچی کو چھت سے اٹھا کر پھینک دی. ان گنت کہانیاں ہیں قتل کی، حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم، اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے. سوچئے اس بات کو، یعنی تمام دنیا کا زوال، تمام دنیا کا ختم ہو جانا. اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہوا، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، دریا، درخت، طرح طرح کے پھل، بے شمار نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے. لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. لہٰذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف. اتنا سنگین اور بڑا جرم قتل کرنا تو جرم ہے ہی، مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی منع ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے یا چاقو دکھائے یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے، یعنی واپس ڈال لے. یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع ہے. کہاں یہ کہ اٹھا کے کسی کو کچھ مار دے کو. اچھا، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اس پر کیوں لعنت کی گئی؟ یعنی
असले को लहरा के किसी को डराना या उसकी तरफ उसका रुख करना, कुछ पता नहीं कि किस वक्त गलती से ही गोली चल जाए या शैतान उसको सिर्फ खेल खेल में दिखाते हुए दूसरे पे जा मारने की दावत दे। खौफ ज्यादा करना भी मना है। मैं जानती हूँ एक ऐसी माँ को जिसका तड़प तड़प कर बुरा हाल था और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि दोस्त इकट्ठे थे, उनके पास असलहा था और वो सिर्फ जोक कर रहे थे और उसी में गोली चल गई और बच्चा फौत हो गया। और उस माँ को किसी पल किसी पहलू करार नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो जाने वाला तो चला गया, लेकिन लवाहिकीन पीछे जितना तड़पते हैं उस तकलीफ को भी आप अंदाजा कीजिए। और उसमें इंटेंशन नहीं थी, कत्ल खता था, लेकिन क्या था, इस हदीस से लाइल्मी के मजाक में भी या किसी भी तरह आप लहराओ भी नहीं, निकाल के किसी को डराओ भी नहीं। आजकल बच्चों के टॉयज भी बाज़ ऐसे होते हैं, वाटर गन्स जो हैं उनमें पानी भर के एक दूसरे के ऊपर फेंकते रहते हैं और वो उसी की प्रैक्टिस होती रहती है। मूवीज ऐसी देखते हैं, गेम्स ऐसी हैं कि जिसमें बाकायदा बैठ के वो सब कुछ स्क्रीन के ऊपर हर वक्त खून देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जब इतना क्राइम देखा जाता है तो फिर जहन मस्क होके रह जाते हैं और फिर उन क्राइम्स को करते वक्त झिझक ही नहीं होती, हया ही नहीं होता, कोई खौफ ही नहीं होता। बाज़ माएं बच्चों की तरफ जो भी चीज हाथ में होती, चूड़ी हो, कैंची हो, चिमटा हो, कुछ हो, कोई सिलाई हो, उससे भी वार करती रहती और बाजू का छूट भी जाता है, तो उससे भी बचना चाहिए। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा मबगूज अल्लाह के यहाँ 3 लोग हैं, सख्त नापसंदीदा। नंबर 1 हरम में जुल्म करने वाला, नंबर 2 इस्लाम में जाहिलियत का तरीका तलाश करने वाला, और नंबर 3 किसी शख्स का खून नाहक तलब करने वाला, यानी किसी शख्स के पीछे पड़ने वाला कि वो मिले तो उसको मार डाले। ऐसा शख्स जो सिर्फ तलाश ही कर रहा हो, टारगेट किलिंग, यानी कुछ लोगों ने इसको एक मजाक बनाया हुआ है, ये एक खेल बनाया हुआ है, या कुछ लोगों को अपने टारगेट पे रखा होता है कि फलां फलां को मार डालना है और उसके लिए वो रास्ते तलाश करते रहते हैं। तो ऐसा शख्स भी अल्लाह का इंतहाई नापसंदीदा शख्स है कि जो किसी को मारने के दरपे हो। बेजा खून जन्नत के दरवाजे पर रुकावट बन जाएगा। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी में ये हिम्मत हो कि वो अपने और जन्नत के माबैन मुसलमान आदमी के खून की एक लब भी हायल न होने दे, जिसे वो मुर्गी के ज़बह करने की तरह बेकीमत समझकर बहा दे, तो वो ऐसा करे, क्योंकि वो जब भी जन्नत के किसी दरवाजे पर जाएगा तो उस खून को अपने और जन्नत के माबैन बतौर आड़ पाएगा। यानी कत्ल तो कत्ल है, किसी का खून बहाना, यानी उसको जख्मी करके उसका खून बहाना जो है, ये भी जन्नत और उसके बीच में रुकावट डाल देगा। तो जहां से भी एंटर होना चाहेगा दरवाजा बंद हो जाएगा या कोई चीज बीच में आएगी कि वो एंटर नहीं हो सकेगा। आपने बाजू का देखा होगा ना, वो कार्ड स्वाइप करके आप निकल जाते हैं, तो अगर कार्ड में जरा सी भी कोई खराबी आए, स्क्रैच आ जाए, तो आप कार्ड स्वाइप करते रहते हैं लेकिन आपके लिए दरवाजा नहीं खुलता। आप दूसरी तरफ से एंटर होना चाहते हैं, तीसरी और ट्रेन जा रही होती है और आप परेशान होते हैं कि मैं पीछे रह रहा हूँ। इसलिए किसी के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हराम है, कत्ल हराम है, असलहा लहराना बाइस लानत है, और इसी तरह किसी के कत्ल के दरपे होना और इस चीज को सोचना या कहना, ये भी नापसंदीदा है। आपने देखोगा कि बाजू का तकिया कलाम के तौर पर लोग कहते हैं आई विल किल यू, सुना कभी आपने? इससे भी बचिए, क्योंकि अगर आप दिन में 10 दफा ये कह रहे हैं तो आपके अमालनामे में लिखा जा रहा है। और बाज लफ्ज हम जब बार बार बोलते हैं तो क्या होता है, लाशऊर में चले जाते हैं, और फिर बाज़ इंसान अचानक ऐसी कोई गलती कर बैठता है कि जिसका वो सोचता नहीं है, उसे सोचा नहीं होता, लेकिन उसे वो भूल चुका होता है कह कह के मैं ये कहता रहा हूँ। अब जितनी बार भी उसने ऐसा कहा वो सब उसका लिखा हुआ है, उसके दिल पे उतरा हुआ है, उसके हाफजे में गया हुआ है, और एक वक्त वो शऊर में उठकर एक्शन में ढल गया है। तो इसलिए अपनी लुगत से, अपनी जबान से, अपनी गुफ्तगू से ऐसे तमाम अल्फाज गुस्से में भी न बोले जाएं कि जो किसी वक्त अमल में ढल जाए। कहते ना, वॉच योर वर्ड, अपने अल्फाज का ख्याल रखें क्योंकि वो एक्शन बन जाते हैं। इस किस्म के जितने भी अल्फाज हैं, जैसे गो टू हेल या कोई भी गंदे लफ्ज जिसके अंदर एक तकलीफ दे या अजियत वाली बात पाई जाती, तो हंसी मजाक में भी नहीं करने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमारे फ्रैंक होने की अलामत है, हम एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। ये कोई बहादुरी नहीं कि हम एक दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। इसमें आप देखिए कि जैसे स्पीडी ड्राइविंग है, आप तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हैं, केयरलेस ड्राइविंग करते हैं, कोई भी काम केयरलेसली करते हैं, अपनी किसी ड्यूटी को पूरी तरह पूरा नहीं करते, और उसके नतीजे में आप किसी मसलन गटर का ढक्कन नहीं लगाते और जान चली जाती है, तो आप जिम्मेदार हैं। तरीका कोई भी हो सकता है,
وہ غفلت ہو، وہ جان بوجھ کے کرنا ہو، کیئرلیسنس ہو، ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے. یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی کچھ آ کے کہنا چاہے موسٹ ویلکم. اس کے بعد ہم اگلی بات پہ آئیں گے، مال کی حرمت، کہ دوسرے کا مال بھی ہم پر حرام ہے. دوسروں کو قتل کرنے کے علاوہ ہمیں خود کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں. بعض اوقات لوگ غصے میں آ کے، جذبات میں آ کر سوئسائڈ کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، حالانکہ وہ حل نہیں. زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے. اگر ضائع ہو جائے تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm sick and tired of my life. قتل کی ایک اور قسم اپنے ہی بچوں کو قتل کر دینا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. ابارشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لیے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا، یا ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، گویا رازق ہم خود بن گئے. تو قتل کسی بھی درجے پر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے کسی بچے کا ہو، جنین کا ہو، یا کسی انسان کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، بڑے کا ہو یا چھوٹے کا، سب کی جان محترم ہے. نیکسٹ ہے مال کی حرمت. ان ابی حمید الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ مال اخیہ بغیر حقہ وذلك لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا نہیں، کسی دوسرے شخص کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. کسی کا مال اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، وہ مال چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. بعض اوقات ہم یہ سوچ کر کہ اچھا چھوٹی سی چیز ہے، کسی کا پین ہی ہے، مثلا ہم جلدی میں ہوتے بعض اوقات کئی سائن کرنے پڑتے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے پین دیں، لیا، سائن کیے اور پین بند کر کے واپس اپنی جیب میں، جس کا ہے اس کو نہیں دی، اور وہ منہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں مانگوں تو بدلحاظ کہلاؤں گا. تو ناسمجھی میں، غفلت میں یہ چونکہ عادتیں پڑ جاتی ہے نا کہ کیئر نہ کرنا. اور پھر اگر کوئی مانگ بیٹھے، بعض اوقات کسی سے ادھاری چیز لیتے، اگر وہ مانگ بیٹھے تو اس کو مائنڈ کر جاتے کہ تم اتنے بخیل ہو. تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی رضامندی، اس کی خوشی کے بغیر اس کی کوئی بھی چیز لے. یعنی اگر کسی کی کوئی چیز استعمال کے لیے بھی لے تو اس سے اجازت لینی چاہیے. مثلا کسی شخص نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز لینے کی، تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں کہ کیا میں آپ کا یہ کاغذ اٹھا سکتا ہوں، یہ ٹیشو لے سکتا ہوں. ہم دوسروں کے مال کو اپنا حق سمجھ کے بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو. یعنی کسی کے مومن ہونے کی پہچان کیا کہ میرا مال اس کے پاس محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوتا. انسان اس کی طرف سے بے خوف ہو کہ یہ میرے مال میں کچھ نقصان دے گا. ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے. یہ صرف یہ کہ لینا نہیں، بلکہ اگر کسی کے مال کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس نقصان کو بھی روکنا ہے. پھر یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مال لینا جائز نہیں. عبداللہ بن صائب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً. حدیث میں آتا ہے لائبن ولا جادن، نہ کھیل میں اور نہ سیریسلی. کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے اور اس نے آپ کو آفر نہیں کیا، اب آپ کا بھی دل کر پڑتا کہ آپ بھی جا کے وہ کھا لیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں بعض اوقات چھین لیتے ہیں اس سے یا اس میں شریک ہو جاتے ہیں. ہاں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ شخص خوش ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو، کیونکہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے نا. اب بعض اوقات گھر میں بہن بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی، انہی باتوں پہ ہوتی ہے نا، جب ہم ان کی مرضی کے بغیر ان کی چیز لے لیتے ہیں یا ان کے حصے کی چیز ہم کھا جاتے ہیں. اسی طرح مزدور کی اجرت ہضم نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے کسی سے کام کروایا اور پھر آپ اس کو اس کی
तनख्वाह न दें, पेमेंट न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़े गुनाह ये हैं, वो आदमी जिसने एक औरत से शादी की, उससे अपनी हाजत पूरी की, फिर उसे तलाक दे दी और उसका हक के महर हड़प कर गया। यानी औरत को हक के महर ना देना ये भी जुर्म है। दूसरा वो आदमी जिसने किसी को मजदूरी पे लगाया और उसकी उजरत खुद निकल गया, यानी पेमेंट नहीं की मजदूरों की। तीसरा वो आदमी जिसने किसी चौपाए को बेफायदा कत्ल कर दिया, ऐसे ही मजाक में। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का माल लूटने से, डकैती वगैरह करने से और उचकने से भी मना किया है। आपने यहाँ तक मना किया है कि अगर किसी के माल पर कोई कुदरती आफत आ जाए तो उससे फिर वो चीज वसूल की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स फल फरोख्त करे फिर उस पर किसी किस्म की आफत नाजिल हो जाए, مثلا कोई सैलाब आ गया या कोई और इसी तरह की तबाही हो गई, तो वो अपने भाई का माल वसूल न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह फरमाया आखिरकार किस बात पर तुम में कोई शख्स दूसरे मुसलमान भाई का माल खाए, यानी उसको नुकसान हुआ है और तुम मजीद उसके ऊपर नुकसान डाल रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह उस दरख्त पर फल न लगाए तो फिर तुम में से कोई अपने भाई का माल कैसे हलाल करेगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि फल लगने से पहले बाग बेच दिए जाते हैं, ठेका जो तय होता है, सुना हुआ ये। अब क्या होता है कि वो तय हो गया जी इस बाग का 10,000 रुपए मिलेगा। अब इत्तेफाक ये है कि कोई ऐसी बीमारी पड़ी बाग को 1 रुपए का फल नहीं आया। अब अल्लाह ने फल उगाया नहीं बाग में, तो ये जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठेका लिया था, उसको अपनी जेब से 10,000 देने पड़ रहे हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हजरत सईद ने फरमाया मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स नाहक किसी जमीन पर एक बालिश भर कब्जा करता है उसके गले में जमीन का वो टुकड़ा 7 जमीनों से तौक बनाकर उसके अंदर डाला जाएगा। सिर्फ एक बालिश नाहक जमीन पे कब्जा, उसकी सजा क़यामत के दिन क्या होगी? 7 जमीनों को एक हार की शक्ल में, यानी इसका पूरा बोझ उस शख्स के गर्दन पे डाल दिया जाएगा तौक बनाकर। और जो शख्स किसी कौम की इजाजत के बगैर उनसे मुआलात की निस्बत इख्तियार करता है उस पर अल्लाह की लानत है। जो शख्स कसम खाकर किसी मुसलमान का नाजायज तौर पर माल हासिल करता है अल्लाह उसमें कभी बरकत नहीं देता। तो इसमें खास तौर पर 2 बातें, एक तो कि कसम खाकर किसी से कुछ नहीं लेना जो हक न बनता हो, क्योंकि उसमें कभी भी बरकत नहीं होगी। और दूसरे ये कि जमीन भी माल ही की एक किस्म है। जहाँ किसी का कोई माल मसलन रुपया पैसा सोना या कोई खाने पीने की चीज उठाना मना है, इसी तरह जमीन जो कि उठाई तो नहीं जा सकती लेकिन उस पर नाजायज कब्जा कर लेना, जो आपका हक नहीं उसे अपना बना लेना, या ये कि हकदारों को हक न देना। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि जायदाद तकसीम ही नहीं की जाती, हमारे माशरे में खास तौर पर औरतों को हक नहीं दिया जाता, इससे भी मना किया गया है। ये जुल्म की किस्म है, ये हुर्मतों की खिलाफ वर्जी है। एक और हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने झूठी कसम के साथ किसी मुसलमान का माल हासिल किया उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता होगा जिसको क़यामत तक कोई चीज तब्दील नहीं कर सकती। यानी जब कोई चोरी करता है, चोरी या नाजायज तौर पर माल लेता है, तो उसका नुकसान क्या होता है? दिल पर स्याही आ जाती, वो स्याही उतर ही नहीं सकती, क़यामत तक स्याही रहेगी जब तक इंसान उसको लौटा न दे, तौबा न कर ले, अपने माल से निकाल न दे। देखिए बाज लोग हिबिचुअल होते हैं, उनको एक आदत होती है किसी न किसी के माल में हाथ डालने की, कुछ न कुछ उठाने की। वो किसी रेडी के पास से गुजरेंगे, वहां से कुछ उठा के खा लेंगे, वो किसी शॉप में जाएंगे, वहां से कुछ उठा के जेब में डाल लेंगे, वो किसी बाग में से गुजर रहेंगे, वहां से और कुछ नहीं फूल ही तोड़ लेंगे। वो भी तो किसी का है ना, हमारा तो नहीं। किसी ऑफिस में काम कर रहे होंगे, वहां से पेपर उठा के घर ले जाएंगे, स्टेशनरी चुरा के घर ले जाएंगे। आप सोचिए तो सही कि कितनी किस्में हैं इन सब चोरियों की। बाज़-वक़्त नेबर्स ने अपने कुछ फलदार दरख्त लगाए हुए हैं, वो सो रहे हैं अंदर, गरीब मोहल्ले के बच्चे सारे इकट्ठे होकर जाकर तोड़ के सब कुछ खत्म करके हजम कर देते हैं, खाए पिए ना भी ज़ाया कर देते हैं। कौन उनकी तरबियत करेगा? कौन उनको बताएगा कि गलत है? और जब बचपन से बच्चों के मुंह को हराम लग जाता है, नाजायज किसी की चीज उठा के खाने की आदत पड़ जाती, तो फिर बड़े होकर उनको तमीज नहीं रहती। हर माँ के ऊपर लाजिम है कि बच्चा जब स्कूल से आए तो उसका बैग उलट दे, और जो चीज खुद खरीद के नहीं दी उसको वापस करने की तलकीन करे, उसे उठाकर फेंक दे, वो उसके माल में शामिल न होने दे, उसको वो उससे इस तरह डराए जैसे आग के टुकड़े से मार डराती। बच्चा जब आग के ऊपर हाथ लगाने लगता तो माँ खींच लेती है, इसी तरह हाथ खींच ले कि ये तो तुम्हारी चीज ही नहीं है, ये कैसे उठा ली। एक और हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जमरात के दरमियान, यानी हज के मौके पर 2 जमरात के दरमियान फरमाया
जिस शख्स ने झूठी कसम के साथ किसी मुसलमान का माल हासिल किया वो अपना ठिकाना आग में बना ले और हाजिर गायब को बता दें। आपने 2 या 3 बार यही बात फरमाई। एक और हदीस में आता है, जो शख्स झूठी कस्में खाए ताकि किसी का माल जो उसके जिम्मा वाजिब है उसको हजम कर ले, यानी वापस न करे, तो वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह उस पर नाराज होगा। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान का नाहक एक लुकमा भी खाया अल्लाह ताला उसे इतना ही जहन्नम का खाना खिलाएंगे। जिसने किसी मुसलमान का नाहक कपड़ा पहना अल्लाह ताला उसे उसी के बकदर जहन्नम का कपड़ा पहनाएंगे। और जो कोई किसी मुसलमान के साथ दिखलावे वाली जगह पर खड़ा होगा तो अल्लाह ताला उसे क़यामत वाले दिन दिखलावे वाले मकाम पर खड़ा करेगा, यानी उसके ऐब लोगों के सामने लाएगा। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की गुमशुदा चीज आग की लपट होती है, उसके करीब भी न जाना। गुमशुदा चीज आग की लपट है, यानी मसलन कोई शख्स अपनी कोई चीज भूल गया और आपको पता है कि फलां की है, वो चला गया, मतलब कोई मोबाइल भूल गया, कोई अपनी कोई ज्वेलरी में से बाजू का ऐसा था ना कि आप वॉशरूम जाते हैं तो घड़ी उतारते हैं या आप अंगूठी उतार के रखते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है वुजू वगैरह करने से पहले, और वापसी पे भूल जाते हैं। इतने में पीछे से कोई और जाता है, वो देखता है कि ओ इतनी कीमती घड़ी पड़ी, तो उठा के जेब में डाल लेता है, छुपा लेता है। ये क्या है? गोया आग का अंगारा है जो उसने छुपाया। अव्वल तो ये कि जिसके अंदर ईमान होगा वो तो हाथ ही नहीं लगाएगा, कि पड़ी रहे, जो भूल के गया उसको याद आएगा, वो वापस आके इसी जगह से तलाश करेगा, उसको मिल जाएगी। ये है इस्लामी माशरा कि जिसमें हर शख्स अपनी जान, इज्जत, माल के बारे में दूसरों से अमन में है कि कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा क्या हाल है? हर वक्त एक खौफ की हालत में। अगर बैग रखा हुआ भी है तो वो भी बार बार देखते रहते हैं, बैग इधर ही है ना, दाएं बाएं मुड़ के देखते हैं कि कौन बैठा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चुपके से हाथ डाल दे या बैग ही उठा के भाग जाए। किसी हॉस्पिटल में जाए, बाजार में जाए, हत्ता के हरम में जाए, जेब काटने वाले हर जगह आपको मिलेंगे, जनाजों पे और तो और मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, उनके जूते चुराए जाते हैं। यानी कौन सी जगह है जहां आप कहें कि यहाँ अमन है, यहाँ कुछ नहीं होता। मैं एक बेखौफ जगह पर आ गया हूँ। किस कदर हुर्मतों को पामाल कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए उसके भाई का माल उस वक्त तक हलाल नहीं जब तक वो अपने दिल की खुशी से उसकी इजाजत न दे दे। तीसरी चीज है इज्जत को पामाल करना, जान और माल के बाद इज्जत की पामाली। आप देखिए कि बाजुकत हम कोई चीज रेंट आउट करते हैं, जब वापस लेते हैं तो इतनी टूट फूट हो चुकी होती है कि वो जो रेंट उसमें लिया होता है उससे भी ज्यादा पड़ जाता है उसकी इस्लाह में। किसी और के इंटरनेट के सिग्नल कैच करके या हैक कर लेते हैं। चोरी की जदीद किस्म है ये। बाजुकत मोबाइल के बैलेंस चुरा लेते हैं। बाजुकत ऐसे डोनेशंस जैसे गरीबों के लिए आती हैं या सैलाब वालों के लिए, उनको उन तक नहीं पहुंचाया जाता, रास्ते में लोग लेन देन कर लेते हैं उनका। इसी तरह टेलीफोन की चोरी, गवर्नमेंट को नुकसान देना, बिजली की चोरी, गैस की चोरी, किसी के महल पर नियत खराब रखना। इन्हें हर इंसान को अल्लाह ने एक सेंस दी है, एक अकल दी है, उसमें भी परख सकते हैं। लिस्ट ना भी सामने हो तो दिल बता सकता है आपका कि कौन सी चीज आपकी है, कौन सी किसी की, कौन खुशी से दे रहा है और कौन राजी नहीं है और आप जबरन उससे मियाँ को बातें किए जा रही होगी। या फिर बेटा घर आता है और बहू किसी काम को लगी हुई है तो माँ उसके पास बैठकर सारे दिन की शिकायतें बहू की लगा रही। अब नतीजा क्या होगा? मियाँ का मूड ऑफ हो जाएगा। जब वो उठेगा अपनी बीवी को देखेगा तो उसको सख्त बुरी नजर आएगी। कहाँ गई मोहब्बतें, कहाँ गई चाहतें, कहाँ गए अच्छे ताल्लुकात? किसने जुल्म किया? उसने जिसने हक और ना हक दोनों तरह। बात चीजें होती हैं